دین ابراہیمی میں قریش کی بدعتیں، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ آثار بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ بیت اللہ کی عزت اور اس کا طواف کرتے تھے، حج وغیرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیم میں بہت سی بدعتیں نکال کر کے شامل کر دی تھی۔ مثلاً قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے رکھوالے، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی آدمی ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے برابر ہیں، اور اسی بنا پر اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے کوچ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی سے ٹھہر کر وہیں سے کوچ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ بھی وہیں سے کوچ کرو جہاں سے سارے لوگ کوچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سپارہ نمبر 2 آیت 199۔ پنیر اور گھی، ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ کہتے تھے کہ ہم سے یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کرے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حرم سے باہر والے کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان سے ان کے لیے کھانا صحیح نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم باہر یعنی باہر والے کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی، اور طواف کے دوران یہ بھی شعر پڑھتی جاتی، آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کے خاتمے کے لیے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور عزت دار بن کر حرم کے باہر سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، اس کے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے نہ داخل ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے، اور اپنے اس اجڑپن کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ یہی دین یعنی شرک، بدعت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والی دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرہ عرب کے مختلف اعراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابئیت کے بھی آنے کا موقع پا لیتے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ العرب میں یہودی کے کم سے کم 2 دور ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل آسور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نظر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل یعنی گرجا گھر، بت خانے کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطن کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی کی طرف آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی نگرانی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی
داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور مدینہ، خیبر اور تیماء کے آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بنا لی اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لی۔ ان وطن سے نکالے ہوئے یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے شروع دور کے سیاسی حوادث کے مقابلے ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام آنے کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینوا۔ سمعودی نے ذکر کیا ہے کہ یہودی قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں سے ان کے پھیلنے کا سبب تبعاً اسعد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا مدینہ پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا، اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو عرب کے بعد ان کا بیٹا یوسف جو نواس یمن کا حاکم ہوا، تو اس نے یہودیوں کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر جنواس نے خندق کھدوائی اور ان میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے کہ بلاد عرب میں ان کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن میں حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا، لیکن یہ قبضہ دیر تک برقرار نہ رہا۔ یمنیوں نے 370 عیسوی سے 378 عیسوی کے دوران نکال بھگایا۔ تاریخ العرب قبل اسلام صفحہ نمبر 132-432۔ البتہ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب دعوات اور صاحب کرامات زاہد جس کا نام فیمیون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کو ماننے لگ گئے۔ پھر جنواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر 525 عیسوی میں حبشیوں کے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا، اور ابرا نے حکومت یمن کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی، اور اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو یعنی مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی جرات پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو لغلب اور بنو تی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا، مثلاً عراقی عرب، بحرین حجر اور خلیج عربی کے سمندری علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا سابئی مذہب، جس کا تاریخی امتیاز ستارہ پرستی، نکشتروں پر اعتقاد، تاروں کی تاثیر اور انہیں دنیا کا بنانے والا ماننا تھا۔
تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران کتبات ملے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ پرانے زمانے میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور ہوا تو اس مذہب کی بنیاد ہل گئی اور اس کی شمع بجھ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا اس کے پڑوس کے عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اسی مذہب نے کچھ نہ کچھ ماننے والے باقی رہے۔ اب آتے ہیں دینی حالات پر۔ جس وقت اسلام کا چمکدار سورج نکلا، یہی مذاہب و دین تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و رخت سے دو چار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دونوں ابراہیم پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے حالات و حرام سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن اچھے اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور لمبے زمانے سے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ مذہب دکھاوا اور زور آور پر بن گیا تھا۔ یہودی مولوی اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکتوں پر تک کی پکڑ رکھتے تھے۔ ان کا سارا دھیان اس بات پر ٹکا تھا کہ کسی طرح مال و سیاست حاصل ہو، چاہے دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر الحاد کو بڑھاوا ہی کیوں نہ حاصل ہو، اور ان تعلیمات کے ساتھ سستی ہی کیوں نہ برتی جائے جن کی پاکی کا اللہ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل در عمل کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انصاف کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اپنایا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ ان کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل سخت یکساں تھے، عقائد ملتے جلتے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، بنے رہیے ہمارے ساتھ سیرت نبوی جاننے کے لیے۔ السلام علیکم۔